अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 14 जुलाई 1789 को इनकलाब फ्रांस का नकारा बजा। इनकलाब के वक्त फ्रांस पर बादशाह लुई की हुकूमत थी। उस दिन शाम के वक्त महल में बादशाह के मुसाहिब ने दिन भर के वाक़यात बादशाह के गोश गुजार करने की कोशिश की तो बादशाह ने उसी दरमियान में टोक दिया, हाँ हमें मालूम है कि शहर में फसादात हो रहे हैं। बादशाह के मुसाहिब ने धीरे से जवाब दिया, नहीं आली पनाह, ये फसादात नहीं, ये इनकलाब है। दोस्तों इस किस्से में कितनी हकीकत है इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, ताहम इससे ये अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि बादशाह के मुसाहिब की सियासी और समाजी फहम बादशाह से कहीं ज़्यादा थी। पेरिस में बस्तील का किला एक बदनाम जेल था जहाँ मुजरमों और बादशाह के मुखालफिन को तशद्दुद के लिए लाया जाता था। 14 जुलाई को वहाँ सिर्फ 7 कैदी थे और एक असला खाना था। उस दिन पेरिस के अवाम ने सुबह से बस्तील किले का मुहासरा कर लिया था। बाद दोपहर अवाम और बागी सिपाहियों ने मिलकर किले पर हमला किया, वहां से असला लूटा और कैदियों को आज़ाद करवाया। बादशाह की शाही फौज के दस्ते ने किले के बहुत करीब डेरे डाल रखे थे, मगर उन्होंने बागियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से गुरेज किया। बागी अवाम ने पेरिस के गवर्नर का सर काट कर उसको एक सलाख के ऊपर चढ़ाया और दिन भर शहर में जुलूस की शक्ल में फिराते रहे। तारीख में फ्रांस के इनकलाब की शुरुआत को आमतौर से इसी दिन से मंसूब किया जाता है, लेकिन दोस्तों ये दिन तो तारीख लिखने के लिए सिर्फ एक हवाला है, वरना इनकलाब ना तो एक दिन में शुरू होता है और ना एक दिन में मुकम्मल, ना इसके नताइज एक दिन में ज़ाहिर होती हैं और ना इसके समरात एक दिन में फूटती हैं। इनकलाब फ्रांस की कहानी भी दुनिया के बाकी सारे इनकलाबात की तरह ही है। इनकलाब फ्रांस को समझने के लिए 1789 में फ्रांस की सोसाइटी को एक नज़र देखने की ज़रूरत है। उस वक्त फ्रांस की सोसाइटी में 3 तबकात थे जिन्हें स्टेट कहा जाता था। पहली स्टेट पादरी या चर्च थी और उनके पास आम आदमी की 2 वक्त की रोटी तक का इस्तेसाल करने के लिए मुख्तलिफ इकसाम का टैक्स लगाने की इजाज़त बादशाह की तरफ से दी गई थी। पादरी इन इख्तियारात का बेदरेग इस्तेमाल करते थे। याद रहे कि बादशाह लुई के ज़माने में पूरे फ्रांस में एक भी बशिप ऐसा नहीं था जो अवाम में से चर्च के इस आला ओहदे पे फायज हुआ हो। तमाम के तमाम बशिप अशराफिया से आए थे। छोटे आम पादरी भी थे जो अपनी मजहबी खुशगुमानी में खुद भी बशिप के निज़ाम के जरिए चर्च की माली और मुआशरती दस्तराजी के शिकार भी थे और अलाकार भी। दूसरी स्टेट फ्यूडल अशराफिया थी। अशराफी और पादरी दोनों मिलकर आबादी का 3% थे और उनके हाथों में फ्रांस के 45% ज़राई वसाइल थे। इसी फ्रांस में वो तीसरी स्टेट भी बस्ती थी जो 97% अवाम पर मुश्तमिल थी। उन पर टैक्सेस, उशरा, किराया तकरीबन 15 किस्म के टैक्सेस थे, बल्कि उन्हें मजीद टैक्सेस आयद करने की आज़ादी भी थी और वो उनकी बारियाबी के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर सकते थे। इनकलाब से पहले तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि शौकिया कबूतर पालने पर भी एक टैक्स था। तीसरी स्टेट के अवाम को 3 हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला ग्रुप बुर्जुआ था जिनमें ताजिर, डॉक्टर, वकील और दीगर पेशा वराना महारत रखने वाले लोग थे। दूसरे ग्रुप को सांसकोलाद कहा जाता है। ये शहरी वर्कर थे जिन्होंने इनकलाब बर्पा करने में भरपूर किरदार अदा किया। इसी ग्रुप ने बाद में इनकलाब की तशद्दुद आमेज कार्रवाइयों में बहुत बड़ा हिस्सा लिया। तीसरे ग्रुप में आम काश्तकार थे जिनके पास फ्रांस की जमीन का करीबन 55% हिस्सा था, मगर ये सब लोग टैक्स के निज़ाम में बुरी तरह जकड़े हुए थे और जब भी फसल खराब होती ये लोग सस्ती मजदूरों के तौर पर शहरों का रुख करते। अगर खुशकिस्मती से इन लोगों को कोई काम मिल जाता तो इनके लिए 4 दिन और जीने का सहारा हो जाता। इस निज़ाम के अंदर उमरा की आसाइशों और अयाशियों के बाद जो पैसा हुकूमती अखराजात के लिए बचता वो आहिस्ता आहिस्ता कम से कम तर होता चला गया, यहाँ तक कि 1786 में हुकूमत का दिवालिया निकलने वाला था। माली हालात इस कदर खराब थे कि वजीर खजाना कैलोन को दिवालियापन की बुरी खबर बामरे मजबूरी बादशाह के गोश गुजार करना ही पड़ी। दोस्तों फ्रांसीसी खजाना खाली होने में जहां उमरा की अयाशियों की एक लंबी फहरिस्त है, वहीं यूरोपीय जंगों में फ्रांस की मुदाखलत का भी एक बड़ा हाथ है जिससे खजाने पे इजाफी बोझ पड़ा। इंसानी तारीख में माँ सिवा चंद जंगों की ये बात याद रखना जरूरी है कि जंगो जदल माली मुनाफा के लिए एक सोचा समझा मंसूबा होता है, बशर्ते कि वो फतह से हमकनार हो जाए। इस तनाज़र में जब खजाना खाली हो गया तो तीनों स्टेट के खसूसी नुमाइंदगान की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई ताकि निज़ाम की इस्लाह की जा सके। 1787 में बुलाई गई ये कॉन्फ्रेंस बुरी तरह से नाकाम हुई क्योंकि खजाने और मालियात का वजीर उमरा और अशराफिया की दौलत पर टैक्स लगाना चाहता था। तीसरी स्टेट के तमाम अवाम इस तजवीज़ के हक में थे, जबकि फ्यूडल अशराफिया और चर्च दोनों को टैक्स देना नामंजूर था। इसी तजवीज़ के दूसरे हिस्से में वो फ्यूडल उमरा की ज़मीनों और गुरबा के छोटे छोटे रकबों पर भी टैक्स आयद करना चाहता था। इस ख्याल को तीनों क्लासों ने मुस्तरद कर दिया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद वजीर खजाना कैलोन को बरतरफ करके मुल्क बदर कर दिया गया। वजीर खजाना कैलोन की मुल्क बदरी के बाद नए आने वाले वजीर खजाना की इमाम पर इकट्ठी होने वाली असम्बलियां भी बेनतीजा रहीं। बिला आखिर 3 मई 1789 को तमाम स्टेट नुमाइंदों को जनरल असम्बली में एक बार फिर इकट्ठा किया गया। यहाँ फ्रांस के कौमी निज़ाम में इस्लाहात के बारे में फ्यूडल अशराफिया और चर्च का रवैया तो एक तरफ रहा,
اس بات پر بھی اتفاق نہ ہو سکا کہ ووٹ کی نوعیت کیا ہوگی۔ تیسری اسٹیٹ کے نمائندے جو تعداد میں 1200 کے قریب تھے جمہوری گنتی کے حق میں تھے، جبکہ جاگیردار اور چرچ ایک اسٹیٹ ایک ووٹ کا اصول منوانے پر اصرار کر رہے تھے، جس سے وہ دونوں مل کر تیسری اسٹیٹ یا عوام کے اوپر اپنی مرضی کا قانون لا سکیں۔ یہ کانفرنس اور اسی طرح کی دیگر کانفرنسوں کی ناکامی نے عوام اور اس کے نمائندوں کو اصلاحات کے بجائے انقلابی بغاوت پر مجبور کر دیا۔ تیسری اسٹیٹ کے عوامی نمائندوں نے مجبوراً بادشاہ لوئی کے ٹینس کورٹ کو اسمبلی کا مقام قرار دیا، کیونکہ انہیں اسمبلی کی اصل عمارت سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ بادشاہ کے ٹینس کورٹ میں انہوں نے خود کو عوامی اور قومی اسمبلی قرار دیا اور فرانس کو ایک نیا آئین دینے کا حلف بھی اٹھایا۔ واضح رہے کہ اس اسمبلی میں جاگیرداروں یا چرچ کا کوئی نمائندہ شامل نہیں تھا۔ یہیں پہ میکسیملین اور جارج پینٹن پہلی بار سامنے آئے، جنہوں نے جیکوبن کلب نامی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ میکسیملین متشدد انسان تھا جس کی حامیوں نے بادشاہ نامنظور کا مطالبہ رکھا۔ بادشاہ نے پیرس کو فوجی چھوڑنے میں تبدیل کر دیا اور یہاں سے خونی انقلاب فرانس کا آغاز ہوا۔ الگ اسمبلی بنانے والوں نے اپنی الگ فوج بھی بنا لی اور یوں فرانس کی فوج میں شامل فوجی بھی نئی فوج میں شمولیت اختیار کرنے لگے کہ وہ بھی مہنگائی سے تنگ تھے۔ انہوں نے فوجی گوداموں سے ہتھیار اٹھائے اور ان ہتھیاروں کے بارود کے لیے گورنر ڈی لاؤنے کے قلعے پہ دھاوا بولا اور گورنر کا سر کاٹ کر نیزے میں لٹکا کر شہر بھر میں گھمایا۔ نئی اسمبلی نے اس عمل پہ خوشی کا اظہار کیا۔ اس دوران ایک صحافی اور ادیب جین پال سارتر بہت مشہور ہوا، جو عوام کو بادشاہ اور اس کے حمایتی طبقات کے خلاف اکساتا کہ انہیں مار دو ورنہ یہ تمہیں مار دیں گے۔ بادشاہ نے آسٹریا بھاگنے کی کوشش کی کیونکہ اس کی بیوی وہاں کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن سرحد پر نیشنل گارڈز نے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اب یہاں عوامی نمائندگان میں بھی دو گروپ بن گئے، ایک انتہا پسند اور دوسرا اعتدال پسند۔ انتہا پسندوں کا ماننا تھا کہ بادشاہ اور ملکہ کو لٹکا دیا جائے، جبکہ اعتدال پسند کہتے تھے کہ بادشاہ کو بنا اختیار کے علامتی عہدے پہ رہنے دیا جائے۔ ایک روز انتہا پسندوں نے جیل کے بعد پھانسی کے لیے احتجاج کیا تو نیشنل گارڈز نے ان پر گولیوں کی بوچھار کر دی اور یوں کئی احتجاجی مارے گئے اور انقلابی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ چونکہ عوام کو مرو اور مار دو والی باتیں زیادہ پرکشش لگتی ہیں، اس لیے انتہا پسندوں کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ نئے انتخابات میں انتہا پسند پوری طرح سے حاوی ہو گئے اور یوں اصلاحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے پادریوں اور چرچ سمیت ہر اس شے کو ختم کیا گیا جس میں مذہب کا ذرا سا بھی شائبہ تھا، اور یوں فرانس باقاعدہ اور باضابطہ آئینی طور پر ملحد ریاست بن گیا۔ عیسائی کیلنڈر بدل کر نیا فرانسیسی کیلنڈر لایا گیا۔ حب الوطنی کے نام پر حکومت مخالف لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا، اور یوں ایک وقت آیا جب جیلوں میں قیدی رکھنے کی گنجائش ہی نہ بچی۔ پڑوس کے تمام ممالک سے حالات کشیدہ ہو چکے تھے۔ پڑوسیوں کو لگتا تھا کہ یہ انارکی ان کی بادشاہت کے لیے بھی خطرہ ہو سکتی ہے، لہٰذا فرانس ہر وقت حالت جنگ میں ہی رہتا۔ اس دوران صحافی کا قلم حکومت مخالفین اور بادشاہ کے ساتھیوں کے خلاف زہر اگلتا رہا۔ اس نے اب یہ پراپیگنڈا بھی شروع کر دیا کہ جنگ کی صورت میں یہ تمام قیدی غداری کر کے حکومت سے لڑیں گے، لہٰذا یہ ریاست کے لیے خطرہ ہے۔ نتیجتاً بکھری عوام نے جیلوں چرونوں میں ہزاروں کی تعداد میں پادریوں، فنکاروں، عورتوں اور بچوں کو ذبح کر دیا۔ اس دوران آسٹریا نے مطالبہ کیا کہ بادشاہ لوئی کو اس کے حوالے کر دیا جائے تو ہم فوجی سرحد سے ہٹا لیں گے، لیکن شدت پسند پارٹی کے سربراہ میکسیملین نے نہ صرف یہ آفر ٹھکرائی بلکہ ایوان کے نمائندگان سے بل پاس کروا کر بادشاہ کو موت کی سزا سنوائی گئی اور یوں چوک میں بادشاہ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اس خبر سے اب پورا یورپ فرانس کے خلاف ہو چکا تھا۔ لوگوں کو جبری فوج میں بھرتی کیا جانے لگا اور یوں ایک نئی خانہ جنگی کا آغاز ہوا جس میں انقلابوں کی ہی دو اقسام آپس میں بھیڑ چکی تھی، اور کم تشدد پسند طبقے کو لگنے لگا تھا کہ اس سے تو بادشاہت ہی بہتر تھی۔ دوسری جانب مذہب پسند بھی ہتھیار اٹھا چکے تھے، اور تیسری جانب ان جنگوں میں چھوٹے قد کے ایک فوجی افسر کی بہادری کا چرچا ہر سو پھیلنے لگا جس کا نام نیپولین بوناپارٹ تھا۔ پیرس کی صورتحال یہ تھی کہ معتدل مزاج ایوانی نمائندگان نے جب جین پال کے نفرت آمیز رسالے پر اس کی باز پرس کی تو میکسیملین نے سیاسی کارکنوں کو مسلح کر کے اسمبلی کا گھیراؤ کروایا اور بچے کھچے معتدل مزاجوں کو اسمبلی سے نکال باہر کیا۔ اب فرانس جنونیوں کے ہاتھ تھا جنہیں مذہب سے نفرت تھی۔ سیاسی مخالفت تو دور، سیاسی مخالفت کے شعبہ پر بھی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ اس دوران ایک خاتون نے نفرت امیز تقریروں پر جین پال کا قتل کر دیا۔ نتیجتاً عورت کی تو گردن اڑا دی گئی، لیکن جین پال کا مجسمہ بنا کر سابق چرچوں میں ویسے ہی ٹنگایا گیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ٹانگی جاتی ہے۔ جین پال مرنے کے بعد مزید خوفناک ہو چکا تھا۔ یہاں سے خوف کی سیاست کا نیا باب شروع ہوا۔ ایوانی نمائندگان ڈمی سیٹ اپ بن کر رہ گیا۔ 12 رکنی شورا بنائی گئی اور ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ نافذ کر دی گئی۔ جاسوس ہر گلی کوچے میں پھرنے لگے۔ کہیں کھانا کھاتے اظہار مزاح بھی حکومت کے خلاف کچھ بات کرتا تو اس پر بھی سر تن سے جدا ہونے لگا۔ ویسے یہی وہ انقلاب تھا جس میں گلیٹین ایجاد کی گئی۔
یہ دراصل لکڑی کے 2 پلر ہوتے تھے جس کے سرے پہ رسی کے ساتھ ایک تیز دھار بلیڈ بندھا ہوتا تھا۔ نیچے سانچے میں بندے کا سر گردن تک پھنسا کر بلیڈ چھوڑا جاتا اور یوں ایک لمحے میں سر تن سے جدا ہو جاتا۔ اندازاً اس ڈکٹیٹرشپ کے تھوڑے عرصے میں معمولی جرائم کے محض الزامات پہ لگ بھگ 40,000 شہریوں کے سر تن سے جدا کیے گئے اور اب متشدد عوامی حلقے بھی خوف میں تھے اور ایک دن ملکہ کا سر بھی جدا کر دیا گیا۔ میکسیمیلین کے ساتھ مل کر جیکوبن کلب نامی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھنے والے جارج لینٹن، جو سرحد پہ جنگوں میں مصروف تھا، اپنی پیرس واپسی پہ پرانے دوست میکسیمیلین سے ملا اور مشورہ دیا کہ اب خوف کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ میکسیمیلین نے اس کی بات سکون سے سنی اور پھر اپنے قریبی دوست کو غدار کا لقب دیتے ہوئے اس کی بھی گردن اڑا دی۔ میکسیمیلین اب ڈکٹیٹرشپ سے خدائی کی جانب چل پڑا تھا۔ اسمبلی میں تشدد پسند ٹولے کا غلبہ تھا اور پھر ایک دن میکسیمیلین نے اپنے تشدد پسند رفقا سے کہا، میرے پاس ایسے لوگوں کے نام موجود ہیں جو بظاہر دوست لیکن در حقیقت میرے مخالف ہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تشدد پسند دوستوں نے مل کر میکسیمیلین کو ہی غدار اور سزائے موت کا حقدار قرار دیا اور 2 دن بعد میکسیمیلین کا سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا۔ لیکن انقلاب ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ اب یہ ہوا کہ تشدد پسند طبقہ بکھرنے لگا اور جو پسا ہوا معتدل مزاج مذہب پسند طبقہ تھا وہ مل کر تشدد پسند طبقے کو مارنے لگے۔ یعنی جو تشدد پسند تھے اب مظلوم بن گئے اور جو مظلوم تھے اب ظالم ہو گئے۔ اور یہ مار دھاڑ اگلے 5 سال چلی۔ سڑکوں پہ جنگیں چلنے لگی، لوگ بادشاہ مانگتے تھے۔ بادشاہ تو نہ آیا پر سرحد سے نیپولین بوناپارٹ اٹھ کر آ گیا اور یوں بادشاہ کے خاتمے کے لیے شروع ہونے والا انقلاب ڈکٹیٹرشپ کی پیدائش پہ اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد 1 اشرے سے زیادہ نیپولین کی خوفناک جنگیں رہیں اور پھر نیپولین کی شکست اور دوران قید موت کے بعد پھر سے فرانس میں بادشاہت آ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 0۔ سیکھا کیا؟ انسانی فطرت سیکھی اور سمجھی۔ میں نے تو یہ سیکھا کہ جب غریب کو لگے کہ ٹیکس سے نچوڑا جا رہا ہے اور سرمایہ دار کی خوشحالی بڑھتی جا رہی ہے تو اسے حکمران ذمہ دار لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ حکمران اشرافیہ کا سگا اور ہمارا دشمن ہے۔ یہ سیکھا کہ جب خوف بڑھتا ہے تو غصہ پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ غصہ انارکی پھیلاتا ہے۔ یہ سیکھا کہ جب ریاستی قانون کا حصہ رہنے والی جماعتوں کو سینسرشپ کی نظر کر دیا جائے تو حکومت مخالف عوام کو زبان بندی کا احساس ہوتا ہے اور پھر وہ اپنا غصہ ریاست کے خلاف نکالنے لگتی ہیں۔ یہ سیکھا کہ جب مخالفین پہ حب الوطنی اور غداری کے فتوے سیاسی طور پر لگانے شروع کر دیے جائیں تو اس سے اٹھی نفرت کی آگ ایک دن آپ کے اپنے گھر تک ضرور پہنچتی ہے۔ یہ سیکھا کہ نظام کو تبدیل کرنا کچھ تو خون مانگتا ہے۔ اس میں اصلاحات کی جا سکتی ہیں پر اگر آپ سارا نظام لپیٹنا چاہتے ہیں تو لاکھوں انسان مارنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ایک بار یہ عمل شروع ہوا تو پھر کچھ بھی ہو جائے حالات قابو میں نہیں رہ سکتے، وحدت قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ سیکھا کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھا جائے، عوام کو بولنے دیا جائے کہ جب تک عوام بول رہی ہے وہ خوفزدہ نہیں، اور جب بھی کسی خوف کی وجہ سے عوام بولنے سے ڈرنے لگے تو پھر یاد رکھیے کہ خوف ایک ایسی شے ہے جو کسی بھی وقت غصے میں بدل سکتی ہے، اور یہ خوف کے بعد کا غصہ ہی ہوتا ہے جو ہرن کو بھی شیر سے سینگ لڑوا دیتا ہے۔ یہ سیکھا کہ ہماری عسکری و سابقہ و موجودہ سیاسی قیادت کو سیکھنے کی اشد ضرورت ہے کہ معاملات کس طرح چلانے چاہیے۔ ہماری مذہبی سیاسی قیادت کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی سیاسی حکمت عملی کو سیاسی بنا کر پیش کریں، نہ کہ اسے مذہب کا نام دیں۔ تو جناب یہ سب کچھ میں نے سیکھا ہے۔ آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی۔ آپ ان سب واقعات میں عرب انقلاب اور مصر کے مورسی سے شام کے ساحل پہ ننھا بے جان لاشا بھی دیکھ سکتی ہیں۔ آپ کو اس میں جلتا لیبیا، عراق اور گولیاں کھاتے سوڈانی بھی نظر آ سکتی ہیں۔ آپ کو اس میں تشدد پسند ہوتے بھارت کا مستقبل بھی دکھائی دے گا، اور بغور دیکھیے تو اس سب میں آپ بھی نظر آئیں گے اور میں بھی نظر آؤں گا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ